اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم اقرار تم سے ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو خذوا تھام لو ما آتیناکم جو کچھ دیا ہم نے تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم لوگ تتقون پرہیزگار بن جاؤ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تمہارے اوپر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو ضرور ہو جاتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا پھر کہا ہم نے لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل فجعلناها پھر بنایا ہم نے اس کو نکالن عبرت لما اس کے لیے جو بین یدیہا اس کے آگے تھا وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی 63 نمبر آیت سے لے کر 66 نمبر آیت تک ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے 8 انعامات کا تذکرہ کیا، ان کے اوپر آئے ہوئے 2 عذابوں کا تذکرہ کیا، پھر ایک قانون بیان کیا کہ جنت میں داخلہ اور اسی طریقے سے اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے کسی خاص فرقے یا جماعت سے ہونا شرط نہیں بلکہ ایمان والا اور نیک عمل والا ہونا شرط ہے۔ جو بھی ایمان کامل لے کر آئے گا، اعمال صالحہ لے کر آئے گا تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کامیابی ہے، جنت ہے، نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ ہی کوئی حزن اور ملال اور غم ہوگا۔ اس کے بعد اب آئندہ آیتوں میں اللہ جل جلالہ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی۔ تو اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے ان کے سروں پر کھڑا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہ فرمائے کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو مانو۔ چنانچہ یہ 70 افراد کا 70 افراد پر مشتمل ایک جو ہے جماعت تھی جن کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے کر اور اللہ کا کلام ان کو سنوایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک سامنے آ کر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں فرمائیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، 70 کے 70 وہیں پر جو ہے وہ مر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر یہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ان سے پھر یہ کوہ طور کے اوپر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے، اس سے قبل ان سے
تورات شریف پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا، لیکن انہوں نے پھر منمانیاں کرنی شروع کی تو اللہ جل جلالہ نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے، تورات کے احکامات پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے اس وقت اقرار کیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم لوگ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان احکامات کو تھام لو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے اور جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، تو پھر اس قوم سے زبردستی یہ اقرار کیوں لیا گیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین میں اول داخل ہونے کے لیے کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیں، مسلمان کر دیں، یہ شرعی تعلیمات نہیں ہیں، دینی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ ہاں، ایک شخص نے اسلام کا دعویٰ کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات لاگو ہو گئے۔ اگر اب وہ ان سے روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العزت کے قانون اور آئین کا نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ اس سے بغاوت کر رہا ہے، اور یہ تو مسلمہ قانون ہے پوری دنیا میں بھی، کسی بھی ملک کے قانون اور آئین سے بغاوت کرنے والے کی سزا ان کو دی جاتی ہے، بے شک وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ملکی قانون کا انکار کرتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل اسلام کا اقرار کر چکے تھے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکے تھے، اور دین موسوی کا طوق اپنے گلوں کے اندر ڈال چکے تھے۔ تو جب انہوں نے مان لیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں مانتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس وقت پھر ان کے اوپر جبر ایک حد تک اور قانون کے دائرے میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی ریاست ہو، اسلامی حکومت ہو، تو وہ جبراً بھی ان پر احکامات کو لاگو کر سکتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان سے یہ دوبارہ جو عہد لیا، یہ اس لیے لیا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پہلے مان چکے تھے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، تو اس لیے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد، اس کے بعد بھی تم لوگ اپنی بات سے پھر گئے، ایسے عجیب لوگ۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا خاص فضل تھا، احسان تھا، مہربانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی برکات تھی، اور پیغمبروں کا اللہ کے حضور اس قوم کے لیے گڑ گڑانا تھا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فضل اور احسان کیا، نہیں تو تم لوگ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تو یہ ان کی وہ خباثت، وہ نافرمانی، وہ حکم عدولی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کی۔ اسی طریقے سے ایک اور معاملے میں انہوں نے حکم کو توڑا۔ یہ دریا کے کنارے پر آباد ایک بستی تھی ایلا کے مقام پر، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ کا جو دن ہے وہ عبادت کے لیے اور باقی تمام ایام سے افضل قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن یہ عبادت کے لیے مقرر تھا۔ اس دن ان کو حکم یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، باقی کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو بستی آباد تھی، ان کا ذریعہ معاش وہ ماہی گیری تھا، وہ دریا سے مچھلیاں جمع کرتے، پکڑتے اور پھر ان کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے۔ تو ان کو حکم ہوا کہ باقی 6 دن جس طرح چاہو کرو، لیکن ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ ایک امتحان تھا ان کے اوپر، بس تم نے یہ کرنا ہے کہ اس دن تم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ باقی 6 دنوں میں شکار کرتے، لیکن اس دن
یعنی ہفتے والے روز ایسا ہوتا تھا کہ مچھلیاں منہ اور سر نکال نکال کر ان کا منہ ایک قسم کا چڑھا رہی ہوتی، اور بے تحاشا مچھلیاں وہ دریا کے اوپر ان کو نظر آ رہی ہوتی۔ تو للچائی ہوئی نظروں سے یہ لوگ دیکھتے، تو انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا، ایک طریقہ کار نکالا کہ اس دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر آگے جا کر انہوں نے زمین کے اندر کھڈے سے بنا دیے، تو وہاں سے جو مچھلیاں پانی کے ذریعے یہاں پر آ جاتی، تو یہ جو کھڈے تھے یا کنویں تھے وہ مچھلیاں پانی کے ساتھ ان کے اندر گر جاتی اور پھر وہ واپس نہ جا سکتی۔ تو یہ لوگ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، لیکن اتوار کے دن جا کر پھر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ مروڑ کر اور ایک ہیلا کر کے اس کو جو ہے نا، بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے شکار ہفتے کے دن نہیں کیا، لیکن انہوں نے وہ جو راستے بنا دیے تھے اس کے ذریعے سے مچھلیاں یہاں پر آتی، تو گویا اللہ کے حکم کو انہوں نے توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا تھا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی پوری شکل وہ بندروں کی طرح ہو گئی، یعنی بالکل پوری صورت شکل یہ جو ہے نا بالکل بندر کی طرح کے ہو گئے، لیکن یہ لوگ زندہ نہیں رہے، بلکہ 3 دن کے اندر اندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس واقعہ فَجَعَلْنَاهَا یعنی اس واقعے کو ہم نے عبرت کا سامان بنا دیا، لما بین یدیہا، جو اس وقت آس پاس موجود تھے، جو آس پاس کی بستیاں تھیں جنہوں نے اس چیز کو دیکھا، تو ان کے لیے بھی، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، پیچھے آنے والوں کے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور اسی طریقے سے ایسے واقعات پڑھ کر جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو وہ اس چیز سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے اقرار، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا، لو، ما آتیناہم، جو کچھ ہم نے دیا تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ ہے اس میں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم، تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم لوگ، من الخاسرین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، علمتم، جان لیا تم لوگوں نے، الذین، ان کو جنہوں نے، اعتدوا، زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن میں، فقلنا، پھر کہا ہم نے، لہم، ان سے، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پھر بنایا ہم نے اس واقعے کو، نکالاً، عبرت کا سامان، لما، اس کے لیے، جو بین یدیہا، آگے تھا اس کے، وما خلفہا، اور جو پیچھے تھا اس کے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔